اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ یار ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ ہمارا رشتہ جڑا رہے، ہمارا رشتہ آپس میں رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جڑا رہے، مگر وہ جوڑنا ہی نہیں چاہتے، وہ جوڑنا ہی نہیں چاہتے. ہم بس بات ادھر ہی ختم کر دیتے ہیں، ادھر ہی ختم کر دیتے ہیں. اور آقا کی جو حدیث ہے وہاں سے شروع ہو رہی ہے، ہاں تم اگر وہ رشتہ توڑتے ہیں تو تم رشتہ جوڑو، ان کے ساتھ پھر بھی اس کے سلوک کے ساتھ پیش آؤ، پھر بھی اپنا رشتہ جو ہے وہ ان کے ساتھ جوڑتے رہو، وہ توڑتے رہے تم جوڑتے رہو. اسی کو صلہ رحمی قرار دے کہ یہ صلہ رحمی ہے. یہ کیا ہے؟ صلہ رحمی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جب بھی کسی سے بات کرو، چاہے وہ رشتہ دار ہے، چاہے وہ اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، رشتہ کوئی بھی نہیں ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ، لوگوں کے ساتھ جب کلام کرو، جب گفتگو کرو تو اس میں حسن اخلاق ہو، بڑی بات کرو، خوبصورت طریقے سے بات کرو. اب ہمارا حال یہ ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا کیونکہ حدیث بات میں ہے نا کہ چھوٹوں سے شفقت کرو، چھوٹوں سے پیار کرو اور بڑوں کا احترام کرو. یہ ادب ہے، یہ ادب ہے. بڑوں کا احترام کرنا یہ ادب ہے، اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنا، محبت کرنا یہ ادب ہے. یہ کیا ہے؟ ادب ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، نیکی کے ساتھ پیش آیا کرو. اگر وہ کافر ہوں تو ان کے لیے دعا کیا کرو، ان کے لیے دعا کیا کرو، اور پھر بھی اف تک نہ کہا کرو. ہاں اگر وہ تمہیں کوئی ایسا حکم دے کہ وہ جو اسلام کے خلاف ہو اور شریعت کے خلاف ہو تو پھر وہ ان کا وہ حکم نہ ماننا، نہ ماننا. قرآن کہہ رہا ہے ان کا وہ حکم نہ ماننا، لیکن پھر بھی برا بھلا نہ کہنا، برا بھلا پھر بھی نہیں کہہ سکتے. ہاں اگر وہ کافر ہے تو ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ماں کافر تھی، خود صحابی ہو رہا ہے لیکن ماں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، ماں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، ماں کافر ہے اور کوئی رشتہ بھی نہیں ہے، اور کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. گھر جانا ہوتا ہے، ماں کی باتیں سننی ہوتی ہیں، نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی باپ ہے اور کوئی بھی نہیں ہے گھر میں، تو ایک ماں ہے اور ایک بیٹا. اب ان کی باتیں جب سنتے تھے تو وہ تو پھر آقا علیہ السلام کے خلاف، کیونکہ کلمہ نہیں پڑھا تھا تو خلاف باتیں کرتی تھی. تو یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ میرے آقا کے خلاف کوئی بات ہے، اور ہے بھی ماں، ہے بھی ماں، ایک تعلق بھی ہے، تعلق بھی مضبوط ہے، ماں کا تعلق ہے. تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی ماں کے بارے میں بڑا پریشان، اپنی ماں کے بارے میں بڑا پریشان. تو آقا علیہ السلام سے عرض کی کہ بارے یا رسول اللہ میری ماں کے لیے دعا ہی کر دیں، میری ماں کے لیے دعا ہی کر دیں کہ ان کو ہدایت نصیب ہو جائے، وہ کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائے. تو آقا علیہ السلام نے نا اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے، دعا کی. جب ہاتھ اٹھائے اور دعا کر دی، دعا کیا کی کہ باری تعالیٰ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما، باری تعالیٰ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما. بس یہ دعا کرنے کی دیر تھی، یہ دعا. اب صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کا عقیدہ بھی ذرا دیکھیں، ان کا ایمان بھی ذرا دیکھیں. آقا علیہ السلام نے دعا کر دی کہ باری تعالیٰ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما، اور ابو ہریرہ نے کیا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے اعلان شروع کر دیا، وہاں سے اعلان شروع کر دیا، لوگوں میری ماں مسلمان ہو گئی، لوگوں میری ماں مسلمان ہو گئی، لوگوں میری ماں مسلمان ہو گئی. لوگوں نے کہا کہ ابو ہریرہ پہلے گھر جا کے پتہ تو کر وہ مسلمان ہوئی بھی ہے کہ نہیں، اسے ہدایت ملی بھی ہے کہ نہیں. تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں میں پتہ تب کروں جب مجھے کوئی شک ہو، جب مجھے کوئی شک ہو. لوگوں نے کہا کہ اتنا یقین کیوں ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اے لوگوں تم نے اس نبی کے ہاتھوں کا کمال نہیں دیکھا، اس نبی کی ایک انگلی اٹھ جائے تو چاند کو توڑ دیتی ہے، سورج کو توڑ دیتی ہے، اور میری ماں کے لیے تو آقا نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے ہیں. اس نبی کی ایک انگلی اٹھ جائے تو چاند کو ٹکڑے کر
یہ ہے, میری ماں کی شان یہ ہے کہ میرے آقا نے میری ماں کے لیے تو دونوں ہاتھ اٹھا دیے ہیں, دونوں ہاتھ اٹھا دیے ہیں. اب تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں, دوڑ کر وہ جا رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ ابو ہریرہ آئی, دوڑ آئی ہوئی ہے, بتا ماجرا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں آئی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے میری ماں کے لیے ہاتھ اٹھا دیے ہیں. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کی دعا پہلے پڑھتی ہے کہ میں ہم پہلے پڑھتا ہوں. مصطفیٰ کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا میں پہلے پڑھتا ہوں؟ جب گھر پہنچے میں نے دروازہ کھولا تو اس کو ہدایت مل چکی تھی, اس کو کلمہ نصیب ہو چکا تھا. اللہ تعالیٰ والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, والدین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.